کی روشنی آنی چاہیے، محبت رکھا ہے، ظاہر کے اندر دبدبا ہونا چاہیے۔ شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، فضائل اور شمائل، صورت اور سیرت کو بیان کیا ہے۔ اردو کے اندر بھی یہ کتاب ہے، آپ اس کو لے کر پڑھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اس امت کے ذریعے سے اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ داڑھی میں کتنے سفید بال تھے، توریت محفوظ نہیں رہ سکی، انجیل محفوظ نہیں رہ سکی، زبور محفوظ نہیں رہ سکی، رامائن کیا محفوظ رہے گی، گیتا کیا محفوظ رہے گی، مہا بھارت کیا محفوظ رہے گی، رام کا جنم استان کیا محفوظ رہے گا؟ توریت محفوظ نہیں، انجیل محفوظ نہیں، زبور محفوظ نہیں۔ اور اللہ نے میرے آقا کے ساتھ وہ معاملہ کیا، ایک ایک ادا کو کہ دو دانتوں کے درمیان کتنا فاصلہ، اس کو بھی محفوظ کر دیا، داڑھی میں کتنے بال تھے اس کو محفوظ کر دیا، سر میں کتنے سفید بال تھے اس کو محفوظ کر دیا، نبی کی چال کو محفوظ کر دیا، نبی کے بیٹھک کو محفوظ کر دیا، نبی کے کھانے کو محفوظ کر دیا، نبی کے قول کو محفوظ کر دیا، نبی کے فعل کو محفوظ کر دیا۔ ہم یتیم نہیں ہیں کہ ہم امریکہ سے کہیں امریکہ تیری جینس پینٹ ہمیں دے دے اور تیری چڈی ہمیں دے دے اور تیرا جسم جھلکانے والی رنڈیوں کا لباس فاطمہ کو دے دے، عائشہ نام کی، سمیہ نام کی عورت کو دے دے۔ نبی ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، ایک ایک ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے گئے، اور اس امت کے صحابہ نے اور تابعین نے، محدثین نے، اولیاء نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، آپ کے گال مبارک، آپ کا ہونٹ مبارک، آپ کا چہرہ، شمائل ترمذی دیکھیے کہ صحابی جب بیان کرتے ہیں تو ایک صحابی جس انداز سے نبی کے چہرے انور کو بیان کرتے ہیں، دوسرا صحابی ذرا بدل کر بیان کرتا ہے۔ جب چہرہ ایک ہے، واچ ایک ہے اور 1:27 کاٹا بتا رہا ہے تو تمام واچوں کے اندر وہی ٹائم، لیکن ایک کہتا ہے 1:25، دوسرا کہتا ہے 1:35، تیسرا کہتا ہے 1:30۔ نبی کا چہرہ ایک، نبی کے گالے مبارک ایک، نبی کی آنکھیں ایک جیسی، لیکن راوی الگ بیان کرتا ہے۔ شمائل ترمذی دیکھیے، علماء بیان فرماتے ہیں صحابی ہرگز جھوٹ نہیں کہہ سکتے، صحابی جھوٹ ان سے ممکن ہی نہیں۔ یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نور نبوت تھا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جلال، وہ اللہ کے جمال کا پرتو آپ پر تھا کہ کوئی ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں دن کے 12 بجے ٹکٹکی باندھ کر، آنکھیں چنیا جائیں گی، میرے آقا کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن تھا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا والوں کا سورج دن میں نکلتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرے محبوب اور میرے آقا سورج بن کر میرے گھر میں عشاء کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ امی جان فرماتی ہیں کہ سوئی کے ناکے میں دن بھر تاغا ڈالنے کی میں کوشش کرتی، ناکام ہو جاتی، میرے محبوب رات میں آتے، آپ کے چہرے انور سے نکلنے والی کرنوں سے میں سوئی کے ناکے کے اندر تاغے کو داخل کر پاتی تھی۔ یہ آپ کے چہرے کا نور تھا، یہ آپ کے چہرے کا جلال و جمال تھا۔ جو آقا کے جتنا قریب ہوگا اس کے چہرے میں اتنا نور ہوگا، آقا کے چہرے کے جو جتنا سنتوں کے قریب ہوگا دل میں محبت ہوگی، اور چہرہ خبیثوں کا ہوگا دل میں محبت ہوگی، اور لباس اغیار کا ہوگا دل میں محبت ہوگی، اور کلچر یہود و نصارہ کا جن پر اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کے چہرے پر جو نور ہے امت کو اللہ نے وراثت میں وہ نور دیا ہے۔ آپ افغان مجاہدین کو دیکھیں، کل ہی
ہم نے ایک غازی کو دیکھا، وہ ایک جگہ سیلاب کے بارے میں وہ اپیل کر رہے تھے چندے کے تعلق سے یا مال حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی قسم مجھے دیکھ کر فوراً یہ بات ذہن میں آئی، یا اللہ 1430 سال بعد تیرے حبیب کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، تیرے حبیب کے قدموں کی خاک در خاک، خاک در خاک، 1430 سال بعد آج اس چہرے میں وہ نور ہے، آج اس چہرے کے اندر وہ جلال و جمال کا پرتو ہے. میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی قسم میں دکھاؤں گا آپ کو، آپ دیکھیے گا. آپ کو گندی فلموں سے فرصت مل جائے، آپ کو کون بنے گا جہنمی سے فرصت مل جائے، آپ کو یہود و نصارہ کی کرتوتوں سے فرصت مل جائے، دیکھو ان مجاہدوں کے چہروں کو، دیکھو دیکھو ان غازیوں کے چہروں کو، دیکھو دیکھو کہ جب پوسٹ مارٹم کی نوبت آتی ہے اور ان کے قبروں کو کھودا جاتا ہے تو خون کے فواروں سے خوشبو نکلنے والی خوشبو کو محسوس کرو اور پھوٹنے والی قبر سے کرنوں کو محسوس کرو. وہ غازی عبدالرشید جس کا جنازہ رکھا ہوا تھا، کیا فوجیوں نے ان کے خون کو اپنے جسم پر اور اپنے کپڑوں پر نہیں لگا لیا تھا مشک و عنبر سمجھ کر؟ اور کیا ان کا بوسہ نہیں دیا تھا؟ کیا ان کے چہروں کا دیدار نہیں کیا تھا؟ آؤ اللہ کے راستے میں آؤ، آؤ دین کے غازی بنو، دین کے سپاہی بنو. جورو کے غلام دنیا کے بہت ہیں، اولاد کے غلام دنیا کے بہت ہیں، مال کے پجاری دنیا میں بہت قانون ہیں. ذرا دین کے مجاہد تو بن کر دیکھو، حزب اللہ بن کر تو دیکھو، خیر امت بن کر تو دیکھو. اللہ چہروں میں وہ نور دیکھا کہ وہ دبدبا دے گا کہ علامہ انور شاہ کشمیری جب لاہور کے اسٹیشن کے اندر گیا اور ٹکٹ والا بابو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ حضرت ٹکٹ تو بعد میں لوں گا، ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تیرے سامنے کوئی بھائیوں بزرگوں دوستوں کی تقریر نہیں کی، کوئی جنت کی فضیلت نہیں بیان کی، کوئی جہنم سے نہیں ڈرایا، کوئی قرآن کی آیت نہیں بیان کی. کیوں؟ تو ایمان لانا چاہتا ہے؟ تو اس کلرک بابو نے کہا کہ اس چہرے کو دیکھ کر پتا لگا یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آؤ ایمان کے سپاہی بنو، دین کے سپاہی بنو، ہجڑے نہ بنو، یہود اور نصارہ کے راستوں پر نہ چلو، ان پر پھٹکار ہے. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، ضرورت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ یہ یہود یہ نصارہ وہ ہیں کہ ہمیشہ کی ان پر لعنت اور پھٹکار ہے. لوگ کہتے ہیں پینٹ پہننے کی ممانعت ہے، قرآن میں شرٹ پہننے کی ممانعت ہے، جینس پینٹ پہن. اللہ کے نبی نے جب کہا کہ تم ٹخنے سے اوپر اپنی لنگی کو رکھو، قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے. ان میں ایک وہ بھی جو دنیا کے اندر پینٹ اپنے ٹخنے سے نیچے رکھا کرتا تھا، مرد. عورت کو رکھنا جائز ہے، عورت کو رکھنا بھی چاہیے، عورت برقع بھی پہنے، ایسا پہنے جو ٹخنے سے نیچے ہو، جو اس کے قدم کا پردہ ہو، اس کے ہلس کا پردہ ہو، اس کے چپل کا پردہ ہو. اس عورت کا چپل بھی آج زانی کے دل کے اندر شہوت کی آگ بھڑکاتا ہے. اس لیے عورت اپنے پردے کو لڑا کر چلے، وہ گھس جائے، وہ ناپاک ہو جائے، وہ پھٹ جائے. اب عورت نے اپنے برقعے کو اونچا کر لیا، عورت نے سنت کو نصف پنڈلی تک کی پاجامے کی، حضرت عثمان غنی کی سنت کو اور آقا کے طریقے کو اپنا لیا. آدھی پنڈلی تک تو وہ جینس پینٹ پہنے گی، وہ چڈی پہنے گی، اور یہ حرامزادہ کارپوریشن کا ٹھیکیدار ہو کر کتے کا پاخانہ، سور کا پاخانہ، ہندو کا پاخانہ گلیوں سے، ہائی وے سے اور محلوں سے صاف کرنے کا اس نے ٹھیکہ لے لیا. نبی کی بددعا کیا لگی، یہود و نصارہ کا طور طریقہ کیا اپنایا. اللہ نے اسے گلی کا بھنگی اور ٹوٹی بنا دیا کہ تو میرے محبوب کے طریقے پر نہ چلے تو سور کا پاخانہ بھی ہم تیرے پاجامے سے صاف کروائیں گے، تیری پینٹ سے صاف کروائیں گے. وہ تو نہیں کر سکا، لیکن جب برطانیہ نے کہا، امریکی کتوں نے کہا کہ آدھی پینٹ پہن لو، ہاف پینٹ پہن لو، وہ پہن لیا. عورتوں کو کہا اسکرٹ پہنا دو، وہ پہنا دیا. میرے آقا کہہ رہے ہیں شرم و حیا کی چادر دی، جنت کا لباس دیا، عزت کا کرتا دیا. کہاں ہے
قرآن میں پینٹ کہاں ہے نہیں پہننا بول کو، قرآن میں کہاں ہے ٹی شرٹ نہیں پہننا بول کو؟ یہ پہننا بول کر کون بولے؟ اگر نہیں پہننا بول کر نہیں ہے، پہننا بول کر کون بولا؟ یہ امریکہ نے بولا،